رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ انسان کی شکل پہ مت جائیں، کیونکہ شکل تو خوبصورت ہوتی ہے، مگر سوچ کیسی ہے یہ اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو، وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ ایک باحیا اور باپردہ عورت ہزار بے حیا بے پردہ عورتوں سے بہتر ہے۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز ہی سے شروع ہوتی ہے۔ جس طرح چائے یا کافی ایک بار ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو دوبارہ پینے میں وہ پہلے والا مزہ نہیں رہتا، بس یہی معاملہ دل سے اترے آزمائے لوگوں کا ہے۔ ان سے رسمی سلام دعا یا مروت تو ممکن ہے، مگر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں، اور صبر کی گھونٹ پینا بھی۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ دھوکہ دینے کی 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کسی کے لیے کیا اہم ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اسی لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارے کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید ذلیل ہونے سے بچا لیتی ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں، تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھاتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں
اور کیا بولنا ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ اچھائی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک رحمان، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گھڑے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ زبان سے بولو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے، لیکن اگر دل سے بولو گے تو لوگ دل سے سنیں گے۔ بات یہ نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل ہی جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو دل مانگتا ہے وہ نہیں ملتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے کہ جس سے چہرے تک تاریخ پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو یا عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اے سکون کے خالق، میرے دل کو ہر طرح کی تکلیف سے راحت
عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے۔ انسان کے اندر اچھے برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ ساری لذت طلب میں ہے، حصول تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آستینوں کو جھاڑ کے دیکھو، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ وہ خیال تھا کوئی دھن نما، یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا۔ وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے۔ کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں، بلکہ محبت، امن اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اختیارات میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔
زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ آج کی اچھی بات بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل میں اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ محبت کی طرح درد کی بھی کوئی سمت نہیں، تنہائی کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ جو آپ سے آپ کی ہنسی چھین لیتا ہے آپ کا حق نہیں بنتا پھر اس کے پیچھے رونے کا۔